السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد ربی اللہ خیر مالک والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، آج کے اس عظیم الشان سیمینار کے سرپرست اور صدر، جامع شریعت و طریقت، مرجع خلائق، میرے لیے باعث فخر و سعادت والد گرامی قدر حضرت تاج الاسلام صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، جو ابھی کچھ دیر میں آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہوں گے۔ محترم علماء کرام، قابل قدر سیاسی و سماجی قائدین، دانشورانان کون و ملت، اساتذہ اعظام اور یہاں موجود تمام تر معزز خواتین و حضرات، قطب المشائخ ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر اہتمام سرزمین کلکتہ میں ہونے والے اس کانفرنس میں ہم اپنے تمام مہمانان گرامی کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ تمام علماء کرام کا، مفتیان اعظام کا ہم اپنے تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت پر اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس پروگرام میں شرکت کے لیے آج حاضر آئے۔ اسلام ان ماڈرن ایرا، یہ کانفرنس اپنی نوعیت کی ایک کانفرنس ہے، منفرد کانفرنس ہے۔ اس میں ہندوستان کے مختلف صوبوں سے اپنے وقت کے عظیم محققین، اسلامی اسکالرز اور مفکرین اپنے اپنے فکری، تحقیقی اور عصر حاضر سے لگے ہوئے خیالات پیش کریں گے، جس میں ابھرتے ہوئے مسائل، فکری بحران، معاشرے میں پھیلے ہوئے غیر ضروری رجحانات کے مثبت فکری اور معاشرے کی روح کو چھوتے ہوئے جوابات ہوں گے۔ اس اسٹیج پر مختلف الخیال شخصیات کا موجود ہونا اس بات کا اعلان ہے کہ آپسی احترام و محبت ہی ایک اچھے اور پرامن معاشرے کی بنیاد ہے۔ آج کا ہمارا یہ اجتماع آپسی بھائی چارہ، احترام انسانیت، باہمی رواداری اور پرامن سوسائٹی کی تشکیل نو کی ایک کڑی ہے۔ دنیا کا ہر مذہب خیر خواہی، محبت، اخوت اور احترام انسانیت کا درس دیتا ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیم بھی احترام انسانیت ہے۔ اس کی تعلیم میں رواداری، ایک دوسرے کے لیے محبت ہے، بڑوں کا ادب و احترام ہے، چھوٹوں پر شفقت و مہربانی ہے، والدین کی خدمت و فرما برداری ہے، اساتذہ کرام کا ادب و احترام ہے، سب کے لیے بھلائی کی سوچ ہے، اپنے ملک و وطن سے بے پناہ پیار و محبت ہے، دشمن جاں کے لیے بھی معافی ہے، مظلوموں کی نصرت اور حمایت ہے، ظالموں کو ظلم سے روکنا ہے، دین کو اختیار کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور یہ مذہب اسلام کی خصوصیات ہیں کہ ہمارے مذہب میں نرمی کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں سے نرمی سے پیش آئیں۔ لوگوں کے لیے نفع بخش ہونا، ایک مالک حقیقی کے سامنے جھکنا ہے۔ انسان تو انسان، جانور کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، اور دوسرے مذہب والے ہی نہیں بلکہ ان کے معبودوں کو بھی برا بھلا کہنے سے رکنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک شخص نے ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ رب العزت نے اس شخص کو کہ اس عمل کو قبول فرما کر اسے بخش دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر بھی نیکی ملتی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اچھا برتاؤ باعث اجر و ثواب ہے، بخاری شریف میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
ارشاد گرامی ہے کہ اگر مسلمان نے کسی درخت یا کسی بیج کو بویا اور اس سے کسی جانور، کسی انسان، کسی پرندے نے بھی ذرہ برابر بھی فائدہ اٹھا لیا تو یہ اس انسان کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ دوسرے کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، وہ نہ جانکاری کے سبب اللہ رب العزت کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ حضرات گرامی، اسلام کی تعلیمات ہر صاحب عقل کو مطالعہ دیتی ہے۔ دنیا ترقی کی جتنی بھی وادیاں عبور کر لے، لیکن سکون و اطمینان، صالح معاشرہ، اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کو احترام کی نگاہ سے دیکھنا، مختلف الخیال لوگوں اور مختلف دھرموں کے ماننے والوں کے ساتھ سوسائٹی میں زندگی گزارنا اور زندگی کے ہر شعبے میں انسانیت کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں اگر کہیں انسان کو ملیں گی تو وہ مذہب اسلام ہے، قرآن کی تعلیمات میں اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات میں۔ اس کی تعلیم میں زمانے سے ہم آہنگی، اس کی تعلیم نہ تو قصہ پارینہ ہے جسے بھلایا جا سکتا ہے، نہ حال سے بے خبر ہے جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اور نہ آنے والے وقتوں سے بے تعلق ہے جس پر کان دھرنا بے سود ہے، بلکہ اس کی تعلیمات ہر زمانے، ہر قبیلے، ہر رنگ، ہر نسل اور ہر قسم کے افراد کے لیے یکساں سودمند ہے۔ عزیزان گرامی، آج قطب المشائخ ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل کے فاؤنڈیشن ڈے کے موقع پر اس سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو اس کو سمجھنا ہوگا کہ آج ہم فاؤنڈیشن ڈے کیوں مناتے ہیں، کیونکہ آج ہی کی تاریخ ہے میرے پیر و مرشد، میرے دادا جان حضور قطب المشائخ سید شاہ قطب الدین اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آج وصال کی تاریخ ہے، اور ہر بیٹے کا اپنے باپ کی بارگاہ میں، اپنے دادا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، اور ایک لائق اور فائق اولاد وہی ہوتی ہے جو اپنے اجداد کی پسندیدہ چیز کو ان کی زندگی کے بعد اپنے عمل میں لائے۔ میں نے اپنی دادا کی زندگی میں جو کچھ سیکھا، جتنا بھی وقت گزارا، اس میں اپنے دادا جان سے ایک ہی چیز سمجھا اور ایک ہی چیز سنتا تھا اور ایک ہی میٹر پہ گفتگو ہوتی تھی، وہ تعلیم تھی۔ اور یہ اللہ پاک کا بے انتہا کرم احسان ہے کہ اللہ پاک نے مجھے ایک ایسے گھرانے میں پیش کیا ہے جس کا کوئی مثال نہیں ہے، لیکن اس گھرانے میں پیدا ہونے کا حق کس طرح ادا ہوگا، تو میرے خیال سے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ عوام کے درمیان تعلیم کو عام کرنا، غریب مظلوم مسلمانوں کا سپورٹ کرنا، ان کا ساتھ دینا، ان کے تعلیم و تربیت پر دھیان دینا۔ میرے عزیز، قطب المشائخ ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کو آج 4 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ اگر میں ان 4 سالوں کی بات کروں تو میرا جو فرسٹ ایئر کا بیچ تھا بی اے ایل ایل بی کا، اس میں الحمدللہ پورے بنگال سے 50,000 بچے جیکسپو کی میں بات کر رہا ہوں، جیکسپو کے ایگزام میں پورے بنگال سے 50,000 بچے انٹرنس ایگزام میں بیٹھے تھے، جس میں سے الحمدللہ میرے اسٹڈی سینٹر کا ایک بچہ تھا جس کے پوری بنگال میں 35th رینک آئی تھی۔ باقی مادھیمک اور بی ایل ایل بی میں بھی بہت اچھا رزلٹ رہا، لیکن یہ کرم ہے جد کریم حضور غوث العالم محبوب یزدانی تاریخ السلطنت میر کبیر وحد الدین سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کا، کہ اگر ان کا نام کسی محفل میں نہ لیا جائے تو شاید ہم لوگوں کی زندگی کوری ہے، سونی ہے، کہ آج ہمارا وجود اسی اشرف کے نام سے ہے، اور میں اس بات کو یقین مانتا ہوں، اس پر ایمان ہے میرا کہ یہ مخدوم پاک کا کرم ہے کہ اس سال جو بی ایل ایل بی کا بیچ تھا میرا، پورے بنگال میں کئی ہزار بچے بیٹھے ہوں گے انٹرنس ایگزام میں، لیکن الحمدللہ ہمارے اسٹڈی سینٹر کا ایک بچہ تھا جس کے پورے بنگال میں 17th رینک آئی ہے، 17ویں رینک آئی ہے۔ اور میری کوشش ہے کہ اس ایک چھوٹے سے کمرے کو، ایک اسٹڈی سینٹر کو، ایک اسکول، ایک کالج،
ایک یونیورسٹی کی شکل تک پہنچائی جائے. مجھے آپ کے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بحمدہ تعالیٰ اللہ رب العزت کا دیا ہوا سب کچھ ہے. بس آپ کا سپورٹ، آپ کی دعا کی ضرورت ہے. میں اپنی ذاتی چیز کے لیے کچھ نہیں آپ سے مانگتا. اپنی خواہشات آپ سے نہیں چاہتا کہ آپ میری پوری کرو. اگر کچھ چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ قطب المشائخ کی نظر میں آپ سرخرو ہو، تاج الاسلام کی بارگاہ میں سرخرو ہو، تو ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ آپ قطب المشائخ ایجوکیشنل چیریٹیبل کا سپورٹ کرو. میری نیت اچھی ہے، میرا دل صاف ہے، مجھے اس بات پر یقین ہے میرا رب میری مدد کرے گا اور مدد کرتا ہے، تبھی آج یہ اسٹڈی سینٹر چل رہا ہے. تو میرے عزیز، میں صرف اتنا چاہوں گا کہ اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ دار میں، اپنے عزیزدار میں کسی بھی کمزور کو دیکھو، کسی بھی بچے کو دیکھو جو تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اور کسی وجہ سے نہیں حاصل کر پا رہا ہے، تو آپ اس کا سپورٹ کریں. آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ میری زندگی یہی ہے کہ ہر ایک کو فیض پہنچے، میں چراغ رہ گزر ہوں، مجھے شوق سے جلاؤ. آخر میں ہم یہ امید کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یہ سیمینار صرف رسمی اور الفاظ کی جادوگری تک محدود نہ رہے، بلکہ اس کے دور و رس نتائج بھی برآمد ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو اتحاد یگانت کی ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.